اللهم صل على محمد وآل محمد. یار تھوڑی دیر یہ بھی لگا رہنے دیں. ٹھیک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وعاقبۃ المتقین. الصلاۃ والسلام علی حبیب قلوبنا وطبیب ذنوبنا ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وأہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسین منی وانا من الحسین صلوات. صلی علی محمد. اپنی توجہات کو بہتر بنانے کے لیے ایک مرتبہ پھر اپنی زبانوں کو صلوات سے معطر کریں. پروردگار آپ سب کا اس بارگاہ میں آنا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے. اس فرش عذاب پہ جو دعائیں لے کر آئے ہیں پروردگار سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. بانیان کے جو غرض و غایت ہیں پروردگار سب اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے. جتنے حاضرین تشریف فرما ہیں اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے، اس قبرستان میں جتنے مومنین دفن ہیں ان سب کی بلندی درجات کے لیے اور ظہور امام زمانہ میں تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پروردگار کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ خدا نے ہمیں ان میں رکھا کہ جو ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا دم بھرنے والے. کائنات میں جیسا کل قبلہ فرما رہے تھے تمام عبادتوں کا دار و مدار ولایت پر ہے. ولایت جس کے پاس نہیں ہے یہ نہیں کہ خدا اس کی عبادتوں کو رد کر دیتا ہے. جس کے پاس ولایت نہیں، عقیدہ ولایت نہیں، بلا فصل کا وہ قائل نہیں، اس کی عبادتوں کو خدا رد نہیں کرتا. رد تو اس کی جاتی ہیں جس کی پہلے قبول کی ہو پھر اس کی رد کی جائیں. خدا ان کی عبادتوں کو قبول ہی نہیں کرتا. یعنی کہ ایسے نماز پڑھنا یا ایسا حج کرنا یا ایسی زکوٰۃ دینا خدا اس کے عمل کو عبادت شمار ہی نہیں کرتا. اور خدا کا شکر ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار جو ولایت پر ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ 50 جگہ پر پل صراط پر روکا جائے گا. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اپنی اپنی توجہ کو میری طرف بہتر کرنے کے لیے کہ میں چند منٹوں میں اپنی گفتگو کو ختم کر سکوں بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. 50 چیک پوسٹ لگی ہوں گی، 50 مقامات پہ پل صراط پہ روکا جائے گا اور آپ سے، مجھ سے، ہم سب سے ہمارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا. وعدہ ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کا کہ مؤمن کی شفاعت کریں گے. پل صراط پہ آئے گا تو اس کی مدد کریں گے. اب پل صراط پر مؤمن پہنچے، مولا فرمائیں تیرے گناہ تو پلڑے میں ڈال دیے گئے ہیں، اب لا اپنا عمل لے کر آ.
مولا میرے پاس تو عمل نہیں، نماز لے کر آ۔ مولا نے نماز اگر کمزور ہے نا تو اس کی شفاعت کر کے نماز کو قوی کر دیں گے۔ نماز ہونی ضروری ہے، عمل ہونا چاہیے، کم ہے تو آل محمد اس کو بہتر کر دیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ ہر چیک پوسٹ کے اوپر رو کے پوچھا جائے گا، بتا تیری نماز، تیرا عمل، تیرا حج، تیرا اخلاص، تیرا اخلاق، تیرا معیار، تیری گفتگو، تیری نگاہ، تیرے کان، ہر ایک چیز کے اعمال پوچھے جائیں گے ہر چیک پوسٹ پہ کھڑا کر کے۔ جب ایک پہ جواب دے لے گا نا، ہاں نماز کا حساب دو، یہ حساب، اگلی پہ چلا جا، اگلی پہ جائے گا اگلے عمل کا، اگلی پہ جائے گا اگلے عمل کا۔ جس چیک پوسٹ پہ جواب نہیں دے سکے گا یا وہ والا عمل موجود نہ ہوگا تو وہیں سے جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ معصوم فرماتے ہیں جو آخری چیک پوسٹ ہے نا 50ویں، کہ جس کے بعد جنت کا دروازہ ہے، وہ ولایت علی ابن ابی طالب کی ہے۔ اب جو شخص اس 50ویں چیک پوسٹ پہ آئے گا اس سے ولایت امیر المومنین کا اقرار لیا جائے گا، اور اگر وہ کامیاب ہو گیا، ولایت میں کھڑا نکلا، صحیح نکلا، جس طریقے سے آل محمد چاہتے ہیں ویسا نکلا، تو اس کو جنت کی طرف بھیج دیا جائے گا، ورنہ 50ویں چیک پوسٹ سے اس کو گرا دیا جائے گا۔ اب تھوڑا سا میرے بزرگ، میرے بھائی، میرے جوان بیٹھے ہیں، تھوڑا سا سوچیں 50ویں چیک پوسٹ پہ کون پہنچے گا؟ اگر ولایت امیر المومنین ہی آپ کے نظر ہے کہ یہ ہوگی تو کامیابی ہے، یہ 50ویں نمبر پہ کیوں رکھی؟ یہ پہلے نمبر پہ رکھ دیتے۔ ولایت علی ہے تو ٹھیک، نہیں تو جا جہنم میں۔ یہ 50ویں نمبر پہ کیوں رکھی؟ آخر میں یہ سوال کیوں رکھا؟ یہ سب کو بتانا تھا کہ یاد رکھنا 50ویں چیک پوسٹ پہ وہ آیا ہے کہ جس کے دامن میں نماز بھی ہے، جس کے دامن میں روزہ بھی ہے، جس کے دامن میں حج بھی ہے، جس کے دامن میں زکوٰۃ بھی ہے، جس کے دامن میں واجبات بھی ہے۔ کوئی ایسی عبادت نہیں جو اس کے دامن میں موجود نہیں۔ تمام عبادتیں لے کر آیا، تمام اعمال لے کر آیا ہے، اور جواب نہیں دے سکا۔ ولایت علی کا پروردگار نے ہر عبادت رد کر دی، سب عبادتیں پروردگار رد کر دے گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی، معصوم فرماتے ہیں پروردگار نے تین چیزوں میں چھپا کے رکھا ہوا، تین چیزوں میں چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ پہلا مولا فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے ولی اور اپنے دوست کو مخلوق خدا میں چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ اپنے ولی کو، اپنے دوست کو، اپنی پسندیدہ شخصیت کو مخلوق خدا میں چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ کسی بندے کو کبھی اپنے سے کم نہ سمجھنا۔ نہ جانے تیرے آگے جو بیٹھ کے بول رہا ہے یا میرے آگے بیٹھ کے جو سن رہا ہے وہی خدا کا حقیقی دوست ہو۔ جناب علیہ السلام سے کوہ پر جب دیگار ایسی لے کر تیرے کم ہو، جب موسیٰ کوہ تو اگلے دن گئے، وہاں کے جب پروردگار سے ہم کلام ہوئے، آواز باری تعالیٰ آئی ہے، میں نے کہا تھا کل اکیلا نہ اپنے ساتھ اس لے کر آ جو تیرے سے کم تر ہو۔ تو جناب موسیٰ کہتے ہیں پروردگار میں جس چیز نگاہ کرتا تھا اس میں تیری نظر آتی، جس تیری نشانی ہو جسے کم کیسے ہوتی ہے، وہ مجھ سے کم کیسے ہو سکتی ہے۔ آواز قدرت موسیٰ، اگر آج تو اپنے ساتھ بکری کا بچہ بھی لے آ، نبوت یہاں کوئی طور پر ہی ہم رکھ لیتے۔ اللہ کے بندوں کبھی ناراض نہ کرو، اللہ کی مخلوق پہ کبھی ظلم نہ ہو، اللہ کی مخلوق کا حق نہ فرماتے ہیں بہترین طریقے سے اسے رخصت، کیونکہ پروردگار نے اپنے دوست اپنی مخلوق میں چھپا رکھا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر۔ جی اچھا، دوسرا فرماتے ہیں پروردگار نے اپنی ناراضگی کو معصیت میں چھپا کے رکھا ہے۔ مطلب کہ خدا نے اپنی ناراضگی کو گناہ میں چھپا کے رکھا ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں
परवरदिगार को नाराज ना करूं, चाहिए किसी को कम समझे, किसी गुनाह को ना समझे कि कोई गुनाह मैंने कर समझा वही नाराज परवरदिगार का सबब बन जाए। किसी गुनाह को कम ना समझो, क्योंकि परवरदिगार की नाराजगी पोशीदा है। और इसी तरीके से मासूम फरमाते हैं तीसरी चीज कि परवरदिगार ने अपनी रिजा को अताअत में रखा है कि खुदा राजी उससे होता है जो हुक्म खुदा की अताअत करता है। किसी नेकी को कमतर ना समझो, किसी गुनाह को छोटा ना समझो, किसी नेकी को कम समझो। ये नेकी से एक वाक्य मिलता है, वो ईरान था, दज्जाल वो अपना लाद था उसका, वो मैं बहुत मुख्तसर कर रहा हूं इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, तो मैंने किया सारा वाक्य कि उस खाने बुलाया गया, मानो को उसने बुलाया और खाना सब तशरीफ लेकर आ गए कि खाने के वक्त आंख लग गई, तो नाकाबिल यकीन था। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को उसने आलाब में देखा। मौला फरमाते हैं कि ये खाना जो तेरे पड़ा है ये खा मत, क्योंकि तेरी घर वाली ने इसमें जहर मिलाया। उसने कहा मौला आप जान बचाई की वजह? मौला फरमाते हैं कि एक दिन रास्ते से गुजर रहा था तो उन्हें एक कुतिया को देखा था जिसके बच्चे उससे दूध पीना चाहते थे, वो इतना कमजोर थी कि अपने बच्चों को दूध नहीं पिला सकती थी, तो उन्हें उसके रोटी का इंतजाम था। नेकी है ना, जब इससे बड़ी नेकियों का परवरदिगार हमें मौका देता है हम रद्द कर देते हैं। इस शरीयत आले मोहम्मद में हैवानात के भी अहकामात बताए गए हैं और मासूम फरमाते हैं कि किसी जानवर को भी कभी मुंह पर ना मारो, किसी हैवान को कभी मुंह पर ना मारो। किबला तशरीफ फरमा है, वो इंशाल्लाह तायद फरमाएंगे। अपनी औलाद को मारने पर अगर उस पे दाग पड़ जाए, सुर्ख रंग का पड़े, नीले रंग का पड़े, स्याह रंग का पड़े, अलग अलग दियतें हैं जो वालिदैन पर वाजिब हो जाती हैं। औलाद को मारने पर जो निशान पड़ जाए ना औलाद के जिस्म पर, दियत वाजिब हो जाती है। और तालीमात आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम में दर्ज है कि बाकी बदन की दियत से चेहरे की दियत डबल होती है, कि जो निशान उसकी जितनी भी बनती है चेहरे पे अगर निशान पे तो उसकी दियत डबल होती है। मासूम ने मना फरमा है, और ये मासूम मना क्यों? मासूम ने मना इसलिए किया, तालीमात बरेकात हैं कि किसी चेहरे पर ना मारो। ऐसी दीन तबाही हुई थी कि उसी की नसी करबला मैदान में हुसैन बेटी जैसे ना कितने लगे कि हमारे मौला में सलाम उन रुखसारों पर कि जिनका रंग बदलता रहा, रंग बदल रहा। जनाब सकीना बैठी हैं अपने सर पे बाजुओं को रख के, अपने घुटनों पे गर्दन की हुई है। जनाब ज़ैनब आलिया पूछती हैं आके कि बेटा ऐसे क्यों बैठी हो? 4.5 साल 5 साल की सिने मुबारक है। बीबी फरमाती हैं कि मेरे सर से चादर छीन ली गई है, मैं सर उठाऊं तो कोई गैर महरम मुझे ना देखे। बीबी फरमाती मैं तेरी हिफाजत के लिए खड़ी हूं, कोई नहीं देखता। सर उठा, कहा बीबी शर्म आती है, कहा उठा मैं तेरे पास हूं। जैसी सकीना ने सर उठाया ना, सर उठाते ही चीख निकल गई, कहा मैं अपनी चादर का मातम कर रही हूं, फूफी अम्मा आपकी चादर कहां गई? बीबी फरमाती है जिसने तेरी चादर छीनी है वो मेरी चादर भी लेकर चले गए। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद बर मुहम्मद व अहले बैत मुहम्मद सल्लल्लाहु